بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 35 حق و باطل کی جنگ۔ یہاں ایک اور انتہائی حیران کن واقعہ پیش آیا۔ یزیدی فوج کے بدقسمت سپاہیوں نے امام علی مقام کی فوج کے خیموں سے درہم اور دینار واپس کر دیے اور راہب سے جو دینار لیے تھے وہ تقسیم کر دیے۔ تھیلیوں کا منہ کھول کر دیکھا کہ وہ درہم اور دینار کے بنے ہوئے تھے۔ ان کے ایک طرف مبارک آیت لکھی ہوئی تھی، اور اے مخاطب، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو یہ ظالم کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم 14:42۔ جبکہ دوسری طرف یہ آیت لکھی تھی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ عنقریب جان لیں گے کہ ان کا بدلہ کیسے دیا جائے گا۔ سورۃ الشعراء 26:2-7۔ یزیدی فوج کے لیے ایک تنبیہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اس فانی اور مادی دنیا کے لیے دین چھوڑ دیا ہے اور رسول اللہ کے خاندان کو ستایا ہے۔ یاد رکھیں، تم نے دین چھوڑ دیا، لیکن جس فانی اور بے وفا دنیا کے لیے تم نے دین چھوڑا ہے وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا اور تم دنیا و آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگے۔ 5 ایک صحابی کی کربلا کے اسیران سے محبت۔ یزید پلید کو جب معلوم ہوا کہ کربلا کے اسیران اور حضرت امام حسین وغیرہ کے سروں کو جلد ہی دمشق پہنچنے والے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ سارے شہر کو سجایا جائے اور سب کو خوش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سہل رضی اللہ عنہ تجارت کے لیے ملک شام آئے تھے۔ جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سب لوگ جشن منا رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے وجہ پوچھی تو بتایا کہ عراق کے لوگوں نے حسین ابن علی کا سر یزید کو تحفے کے طور پر بھیجا تھا۔ شہر کے تمام لوگ اسے منا رہے ہیں۔ حضرت سہل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک کس دروازے سے لایا جائے گا؟ بتایا گیا کہ باب السا سے اب تیزی سے بڑھے اور لمبی دوڑ کے بعد اہل بیت کے پاس پہنچے۔ اپ نے دیکھا کہ ایک سر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے بہت ملتا جلتا تھا، نیزے پر چڑھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اب بے اختیار رو پڑے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں روتے ہو؟ حضرت سہل نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ اس نے کہا اور میں اب کے پردادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو منگوا لے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا کہ میرے والد کا سر سامنے سے گرا دو تاکہ لوگ یہاں متوجہ ہوں اور ہم سے دور رہیں۔ حضرت سہل نے 400 درہم دیے اور امام علی مقام کا سر مبارک آگے بھیج دیا۔ 6 حضرت بی بی سکینہ۔ قافلہ رواں دواں تھا، لیکن رات کے وقت ایک موقع پر جس نے حضرت امام حسین کے سر سے مقدس نیزہ پکڑ رکھا تھا وہ دھکیلنے کے باوجود آگے نہ بڑھ سکا۔ سب نے بہت کوشش کی لیکن کچھ نہ ہوا، تو سب کا خیال تھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے دور جا کر تلاش کیا تو بی بی سکینہ کہیں گر گئی۔ وہ رو رہے تھے۔ انہیں اپنے ساتھ قافلہ میں لایا گیا، پھر قافلہ شروع ہوا اور امام حسین کے سر پر مبارک نیزہ بھی سکون سے آگے بڑھنے لگا۔ اور حضرت بی بی سکینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیل میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یزید کے دربار میں حضرت امام حسین کا سر مبارک۔ حسین جب کربلا کے دیگر شہداء اور قیدیوں کے سروں کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس سلسلے میں تاریخ کی کتابوں میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ مختصرہ یہاں 2 روایات کا ذکر کیا جائے گا۔ پہلی روایت، ایک روایت کے مطابق جب شہدائے کربلا کے سرغنا اور اسیران دمشق میں یزید کے پاس پہنچے تو یزید نے ایک دربار لگایا اور لوگوں اور امراء کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ امام حسین کا سر انور یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے وہ اپنے مبارک دانت پر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ اب تمہاری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ حسین ابن الحمام نے کہا کہ تمہاری قوم نے انصاف کرنے سے انکار کیا تو ان تلواروں نے انصاف کیا، وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں تھیں جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کی کھوپڑیوں کو توڑ دیا جو ہم پر غلبہ رکھتے تھے، اور وہ بہت نافرمان اور ظالم تھے۔ حضرت ابو برزے اسلمی نے جب دیکھا کہ یزید حضرت امام حسین کے مبارک دانت کو چھڑی سے مار رہا ہے تو وہ یہ بے حیائی برداشت نہ کر سکے۔ اس نے یزید سے کہا یزید، تو کیا وہ امام حسین کے دانتوں پر عصا مار رہا ہے؟
یہ گستاخی بند کرو، میں نے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ بے شک یزید، کل جب آپ قیامت کے دن آئیں گے تو آپ کے سفارشی ابن زیاد ہوں گے، اور جب حسین آئیں گے تو ان کے سفارشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو برزے وہاں سے چلا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب امام حسین کا سر یزید کے پاس لا کر اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے مثال دیتے ہوئے یہ شعر پڑھا: اے کاش میرے وہ بندے جو بدر میں مارے گئے تھے بنو خزرج کے نیزوں کی پھونکوں پر شور مچاتے ہوئے دیکھیں گے۔ یزید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپردہ نواسا تھا، ہونٹ مبارک کو چھڑی سے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر میرے وہ بزرگ جو بدر کی جنگ میں مارے گئے آج زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ میں نے تمہارے قتل کا بدلہ شہادت حسین کی صورت میں لیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لیا گیا ہے۔ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کھلے اعلان کے بعد اس کے دیانت دار ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور نہ ہی اسلام، آخرت، جنت کے ساتھ یزید کے کسی تعلق کا تصور کیا جا سکتا ہے۔